یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ عقیدہ آج تک آپ کا یہی ہے کہ یہ آدم سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اصل آدم ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، دعویٰ ادھورا کر کے اپنی قوم کو کبھی بھی معلق چھوڑ کے میں نہیں جاتا۔ جہاں پرواز لے کے گیا ہوں اس سے اوپر لے کے جاؤں۔ میں نے کہا یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب جنت سے نکالا تھا تو آدم کا لباس اللہ نے چھین لیا تھا۔ خدا نے آدم سے کہا لباس جنت اتار، بغیر لباس کے زمین پہ جا، اور آدم جنت کا لباس دے کے آئے تھے۔ آدم جنت کا لباس پہن کے آ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مکین جنت تھا، مالک جنت نہیں تھا۔ مالک جنت ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتا تھا۔ خدا نے باوجی آدم سے لباس جنت چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نسل آدم میں سے جو بھی آتا ہے بغیر لباس کے آتا ہے۔ میں پھر لفظ کہتا ہوں، نسل آدم میں سے جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ اب میں جو بھی کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، جب میں نے کہہ دیا جو بھی تو اس کا مطلب جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا، اس لیے کہ وہ نسل آدم ہے۔ جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا تو اولاد کی ضرورت کیا ہے کہ وہ لباس پہن کے آ جائے۔ جب آدم بغیر لباس کے آیا تو اولاد آدم میں سے جو بھی آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ رات کے اس پہر میں ڈیرہ غازی خان جشن سننے کے لیے نہیں آیا، اپنے عقیدے کی معراج کے لیے آیا، تو عدل کے ترازو میں لفظ رکھنے لگا ہوں، اگر قیمت بنے تو وہاں سے اٹھا لینا۔ میں نے کہا تھا یہ نسل آدم نہیں، یہ اصل آدم ہے۔ جو بھی آدم کی نسل سے آئے گا وہ لباس کے بغیر آئے گا۔ اگر کوئی لباس پہن کے آ گیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ نسل آدم نہیں ہے، وہ اصل آدم ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، اس گھر کا کوئی بھی بغیر لباس کے نہیں آیا۔ اگر مولوی پوچھے دلیل کیا ہے، اس سے کہنا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا، وہ کہے گا سجدہ۔ اس سے کہنا سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں۔ یہ نسل آدم کیا، یہ اصل آدم۔ میں ان کے بارے میں کہوں یہ 9 کو آئے، 13 کو آئے، 3 کو آئے، 5 کو آئے، یہ ساری چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے۔ یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں ہے، ماضی حال مستقبل یہ زمانے کی قسم ہے، یہ ان کسی قسموں میں سے کسی ایک قسم میں ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں بڑا سادہ سا جملہ دینے لگا ہوں، اگر یہ زمانے میں ہوتے تو امام زمانہ تو نہ ہوتے۔ امام کہتے ہیں جو آگے چلے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، آگے چلتے، زمانہ ان کے پیچھے چلتا۔ ایک بندے نے میرے امام سے کہا تھا مولا جب میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ شاید اس صحابی کا اشارہ ہمارے دور کی طرف تھا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں۔ جس کا عقیدہ بالکل اچھا نہیں تھا اس نے کہا ولادت، جس کا بڑا اچھا تھا اس نے کہا نزول۔ اگر مجھ سے میرا عقیدہ سنو تو میرا تو عقیدہ یہ ہے، یہ دونوں ہی الفاظ ان کی بارگاہ میں جچتا ہی نہیں۔ جس کا بڑا اچھا عقیدہ اس نے نزول کا ہے، نزول بھی کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا، ان کی ہاں پستی ہوتی نہیں۔ پھر ان کے لیے کیا کہیں؟ ماشاءاللہ ظہور کہیں، نزول کہیں، یہ سارے الفاظ چل رہے ہیں نا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق۔ بے شک میں نے خیرات میں ایک لفظ مانگا، اگر وہ اچھا ہوگا تو ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایک آدھ بندہ مجھے اس جملے کی قیمت دے دے کہ ان کے بارے میں پھر کیا جملہ کہیں، ان کے آنے کو کیا کہیں، ان کے جانے کو کیا کہیں۔ جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخش دیتے ہیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیتے ہیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ 9 رجب کو آئے نہیں، 9 رجب کو ہمیں نظر آئے تھے۔
رجب کو آئے، 13 کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے. یہ 3 شعبان کو آئے نہیں، ہمیں نظر آئے. کیا کہیں، یہ تھے، یہ ہیں، یہ رہیں گے. ایک بندے نے آ کے میرے امام سے سوال کیا تھا، اس نے کہا رسول کی حدیث ہے یا علی تیرا چہرہ دیکھنا عبادت. علی فرمایا بے شک یہ حدیث ہے. جملہ دیکھیے گا کتنا خوبصورت اور جواب کتنا خوبصورت ہے امام. اس نے کہا یا علی بتائیے عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے؟ فرمایا بے شک اللہ کی ہوتی ہے. اس کا چہرہ تیرا دیکھیں، عبادت اس کی کیسے؟ اس کی عبادت ہوگی اگر اسے جھکے. چہرہ تیرا دیکھے، عبادت اس کی کیسے؟ علی نے جلال میں آ کے کہا اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی عبادت. علی ولی اللہ متنازع مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ. بندے کہتے 2 4 6 سال پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. یہ اتنا پرانا قصہ ہے کہ ابلیس اسی جرم کی وجہ سے مارا گیا تھا. وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ حجت کی وجہ سے اتنا سخت تو نہیں ہوگا. جی میں جشن بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ دعا کہاں سے نکل رہی ہے اور دھواں کہاں سے نکل رہا ہے. علی جب بولنے کے لیے یہاں زبان دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لیے یہاں ایک آنکھ بھی دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں مرنے ہم بددعا کیوں دیں؟ علی کے دشمن کا مقدر بھی عجیب ہے. یہاں بھی جلنا، وہاں بھی جلنا. یہاں فضائل سے جلنا، وہاں علی کی حقیقت سے جلنا. اچھا جی بالکل کریں گے جی، کیوں نہیں کریں گے. لہذا کبھی بھی زندگی میں امیر المومنین کی ولایت کو یہ سوچ کے نہ کہنا یہ تو ابھی بات شروع ہوئی ہے، یہ تو ذاکروں نے بات کی تھی، اس سے پہلے تو یہ بات تھی ہی نہیں. سب سے پہلے بتاؤ کہ قصور ابلیس کا کیا تھا؟ اسے جو اللہ نے اس کی پوری عبادت لعنت میں بدل دی، کیوں بدلی تھی؟ کیا اس نے اللہ کا انکار کیا تھا؟ ابلیس تو کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. بسم اللہ سے انکار کیا تھا حجت کی اطاعت کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حجت کی اطاعت کے معاملے میں بڑا سخت ہے، وہ ہر جرم معاف کر دیتا ہے. اس نے عذاب بھیج دیا، اس میں لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، صرف ایک وجہ سے کہ اس نے حجت کا انکار کر دیا. بے شک وہ اپنے منکر معاف کر سکتا ہے، حجت کے معاف نہیں کرتا. بندے کہتے ہیں علی مستحب ہے کہ واجب ہے. مستحب چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا، واجب چھوڑنے سے عذاب آتا. علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ جو حارث پہ عذاب آیا تھا یہ کیا آیا تھا؟ عذاب کیا تھا؟ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین کا جوز. آسمان سے پتھر کہاں سے آیا؟ جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے، یہ پتھر آسمان سے کہاں سے آ گیا؟ ساری کتابیں چپ تھی، جواب کہیں سے نہیں مل رہا تھا. میں وہاں گیا جہاں جانا چاہیے تھا، میں نے قرآن کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو بتا یہ حارث پہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ یہ پتھر زمین سے ابھر کے نہیں لگا، ہوا سے اڑ کے نہیں لگا،
یہ آسمان سے کہاں سے آیا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں واضح الم تر کیف فعل ربک بصحاب الفیل. تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا تو اللہ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے تھے، اور جو ابابیل کی چونچ میں دیے تھے وہ پتھر تھے. پتھر بھی اتنے کہ چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی چونچ اور چھوٹا سا پتھر. بڑے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے پہ اللہ نے چھوٹا سا پتھر بھیج دیا. بڑے ہاتھی کے مقابلے پہ اللہ نے چھوٹا سا پتھر بھیج دیا. جسے خبر ہے کہ آج کا جشن کس بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے، خدا نے اسی دن رواج ڈال دیا تھا. خدا نے کہا ہمارا طریقہ یہ ہے، کوئی بہت بڑا لے آئے ہم سب سے چھوٹا بھیج دیتے ہیں. ہم بڑے بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے بھیج دیتے ہیں. خدا نے ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر دیا، اس نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لگایا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا نے کہا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، ان میں غلطیاں ہوتی نہیں ہیں. میرے بادشاہ روایت فرماتے ہیں کہ ہر ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ دے رہا تھا. ایک ابابیل کی چونچ میں بھی پتھر تھا. جب جبریل نے اس کے کان میں آ کے اللہ کی وحی سنائی کہ خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہ مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کا تحفظ اللہ کرے گا. تمہیں فلاں غار کی کوہ میں بیٹھ کے اگلی وحی کا انتظار کر لینا ہے. رسول فرماتے وہ پرندہ حکم الہی کے ساتھ اس غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو بھی زندہ رکھا. وہ نہ دانا چگنے کے لیے جاتا تھا نہ پانی پینے کے لیے جاتا تھا. اللہ نے اس کے جسم سے بھوک اور پیاس کی خواہش کو ختم کر دیا. اسے اتنا زندہ رکھا کہ دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے. ادھر غدیر کا چوک آیا، ادھر کائنات کے سب سے پہلے مکسر نے اٹھ کے علی کی